آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو معاشرے کے ظلم کا شکار بننے والی خواتین کے لیے امید کی کرن ہیں۔ بالکل میں بات کر رہی ہوں معروف سماجی شخصیت اور ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کی بانی مسرت مصباح صاحبہ کی، جو تیزاب سے متاثرہ خواتین کے علاج، ان کی بحالی اور انہیں نارمل زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ مسرت آپا، آپ کو سزائے رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ۔ رمضان آپ کے کیسے گزر رہے ہیں؟ بہت اچھے گزر رہے ہیں اور بہت اچھی لگ رہی ہیں آپ، ہمیشہ کی طرح۔ آپ میری بیسٹ فرینڈ ہیں آج۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے مجھے اپنی بیسٹ فرینڈ بنا لی ہے۔ تو آپ ہم سب سے پہلے آپ کی فاؤنڈیشن سے متعلق آپ سے بات کرنا چاہیں گے۔ ہمیں یہ بتائیں کہ کس طرح کے جو کیسز ہیں یہ آپ کے پاس آتے ہیں تیزاب کرنے کے، اور پھر آپ اس کے پیچھے کیا وجوہات دیکھتی ہیں؟ کیا عورت ذات کو اپنے سے مردوں کا کم تر سمجھنا ہے؟ کوئی تعلیم کا مسئلہ ہے یا کوئی اور فقدان ہے؟ عدم برداشت ویسے بھی ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے۔ جی، ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلائے جانے والے افراد کی مدد کرتا ہے، جیسے آپ نے بتایا۔ اس کی وجوہات تو آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، بیٹیاں کیوں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں، اس پہ جلا دو، جہیز کیوں کم لائی ہو، تیزاب پھینک دو، رشتہ نہیں ہوا، شادی سے انکار کر دیا تو تم میری نہیں تو تم کسی کی نہیں ہوگی، پھر وراثت کے معاملات ہیں۔ اب اگر ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو ہر چیز قرآن میں روزہ روشن کی طرح جو ہے وہ آیا ہے۔ شادی بھی بچیاں اپنی پسند سے کر سکتی ہیں اپنے ولی کی اجازت کے ساتھ۔ جہیز کی کوئی چیز ہی نام ہی نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا تھا حضرت فاطمہ الزہرا کو؟ جب آپ انہیریٹنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب چیزیں کھلی ہوئی ہیں، کس کو کتنا 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 ملنا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ بیٹیاں پیدا ہونے کے اوپر جلائے جانا یا جہیز نہ لانا، یہ اور اس کے بعد یہ ایک انا کا مسئلہ جو، اور پھر عدم برداشت کی بات بھی ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ تعلیم کا تو فقدان ہے، لیکن کیا ہم اپنے مذہب سے دور نہیں ہو گئے؟ کیونکہ چلو مجھے تعلیم نہیں ملی، میں ایک ان پڑھ جاہل عورت ہوں، لیکن میں اپنے بچوں کو قرآن ضرور پڑھاتی ہوں، مٹھائی بھی بانٹتی ہوں، اور ختم ہونے کے اوپر بسم اللہ اور یامین کا پورا محلہ جمع ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ شعور کی منزلوں پر آتا ہے تو اس کو یہ نہیں بتاتے کہ گناہ ثواب کا فرق کیا ہے، اچھی بری کیا چیزیں ہیں، بڑوں چھوٹوں کا پیار محبت کیا ہے، رشتوں کا لحاظ اور احترام کیا ہے۔ تو صرف ماں کے رشتے کو ایک اونچے پیڈسٹل پہ رکھنا یقیناً بہت پیاری بات ہے، لیکن بیوی، بیٹی، دوسری اور رشتے بھی اتنے ہی آپ کے لیے احترام، بالکل قابل احترام۔ تو اس لیے ہمیں اس کے لیے ایک ماں کا تعلیم یافتہ ہونا اور پھر اس کو تربیت بچوں کی کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا آپا، یہ تھاٹ آپ کو کیسی آئی؟ جیسا کہ ہم نے انٹرو میں بات کی کہ ہم جب بھی اس طرح کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو ہم افسوس اور دکھ کر کے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ آپ نے سوچا کہ نہیں، مجھے ان کی مدد کرنی ہے، کچھ کرنا ہے ان کے لیے؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے اپنی مخلوق کی بہتری کے لیے۔ یس، اور کہنا نہیں چاہیے لیکن ان کی بد نصیبی ہے جو ان کی مدد نہیں کرتے۔ صرف کھڑکی گاڑی چلاتے ہوئے اور اس میں سے 50 اور 100 روپیہ کسی کو دے دیا، اللہ تعالیٰ وہ مطلب قبول ضرور کرتا ہے، ثواب بھی ملے گا، لیکن ایسے جو کھنونے قسم کے جرائم ہوتے ہیں معاشرے میں جہاں پہ خواتین پہ اسپیشلی اس طرح کا ظلم ہوتا ہے، اس کو روکنا چاہیے۔ وکٹم بلیمنگ کی آپ بات کر رہی ہیں، بالکل ہوتی ہے، بھائی میں شادی میں نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، مجھے اجازت ہے، لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ تم میری نہیں تو تم کسی کی نہیں، اور تیزاب پھینک دیا۔ وہ تیزاب پھینک دیا، اس نے اپنی محبت میں آ کے اپنے اوپر کیوں نہیں پھینکا؟ اس کی محبت کہاں؟ یہ بھی سوال تو بنتا ہے نا یہاں۔ آپا ویسے یہ بتائیے کہ اب تک کتنی اس طرح کی متاثرہ خواتین ہیں جن کا آپ علاج کروا چکی ہیں، اور کیا ٹارگٹ ہے آپ کا، اور ابھی بھی مطلب کتنے لوگ ہیں آپ کے پاس کیوں میں جو ویٹ کر رہے ہیں سرجریز کے لیے؟ تو ہم ہر سال 100 سرجریز کراتے ہیں۔ 100 سرجریز کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ 100 عورتیں جلائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ پیچھے سے بیک لاگ چلا آتا ہے۔ صحیح۔ جو 2003 میں بچی جس کا علاج شروع کیا تھا، آج بھی اس کا علاج چل رہا ہوگا، لیکن بہت بہتر ہو گئی، لیکن وہ پہلے جیسی خوبصورت پیاری بچی نہیں رہتی ہے۔ تو پھر معاشرے کے رویے ان کے ساتھ اچھے نہیں ہوتے، گھر میں لوگ ان کو کہیں لے کے نہیں جاتے، دے آر جسٹ لیفٹ ٹو راٹ لائک ویجیٹیبلس۔ شادیوں میں نہیں لے جاتے، منوس ہیں یا ان کا سایہ نہ پڑے، دلہن نہیں۔ ہمیں یہ ساری چیزیں ختم کرنی ہیں، اور یہ بہت پیاری چیز ہوتی ہے کہ
وہ بچیاں جو کہ اس حادثے سے گزرنے کے بعد سوسائڈل ہوتی ہیں، وہ دوبارہ نکلیں، زندگی کی طرف آئیں، وہ کچھ مضبوطی پکڑنے کے لیے ان کو کچھ کام آنا چاہیے، کوئی ہنر آنا چاہیے. سو اسمائل اگین فاؤنڈیشن کا سیکنڈ جو اسٹیپ ہوتا ہے وہ ان کو کوئی نہ کوئی ہنر دینا ہوتا ہے، چاہے وہ بیوٹیشین بن جائیں جو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن ہمارے ڈیپلیکس کی کسی بھی برانچ میں جائیں تو ان کو آپ کو نظر آئیں گے. ذرا تفصیل سے بتائیے گا ڈیٹیل میں کون کون سے ہنر ان خواتین کو سکھائے جاتے ہیں آپ کی فاؤنڈیشن کی جانب سے؟ ہم ان کو ایک کھلا فیلڈ دیتے ہیں کہ آپ کیا سیکھنا چاہتے ہیں. صحیح. بیوٹی پارلر تو کورس سکھا دیں وہ تو خیر میں سکھا دیتی ہوں، لیکن جو پڑھنا چاہتی ہیں ان کی پڑھائی کا انتظام کرتے ہیں. کراچی میں ہماری بچیاں بائکیا میں کام کرتی ہیں، اور ایک دفعہ میں نے اس بچی سے پوچھا کہ تمہیں کوئی تنگ تو نہیں کرتا راستے میں؟ وہ کہتی ہے باجی تنگ کیا کرنا ہے، میں اپنا ہیلمٹ اتارتی ہوں اور میری شکل دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں. وہ اس کی بہادری ہے، وہ اس کا مذاق تھا، لیکن کتنا بڑا دل تھا اس کا. تو وہ ان کو باہمت بنانے میں آپ کا بھی تو بڑا کردار ہے. رکشہ دوبارہ سے مسکرانا، کانفیڈنس کے ساتھ جانا، کام کرنا بہت بڑی بات ہے. رکشہ چلاتی ہیں، ٹھیلے ہیں ان کے پاس، اور آرٹس اینڈ کرافٹ کی چیزیں کرتی ہیں، آن لائن اپنا کام بھی کرتی ہیں، جوتے بنانے، بیگز بنانا، بہت ساری چیزیں. اچھا آپا، ایک اور ڈائلما ہے ہمارے ملک کا کہ قوانین بن جاتے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا. چونکہ آپ ان کیسز کو ڈیل کر رہی ہیں، کتنی سزائیں ہوئیں جنہوں نے یہ تیزاب گردی کی؟ کیا سزائیں ہوئیں، نہیں ہوئیں، کیا بنا ان کا؟ اس وقت میرے پاس 900 سے اوپر بچے اور بچیاں اور کچھ مرد حضرات بھی ہیں. اس میں جیسے سمندر میں ایک بوند کے برابر جو ہوگا وہ پرپیٹریٹرز کو سزائیں ملتی ہیں، لیکن وہ اس وقت ملتی ہیں جب لڑکیاں پرسو کرتے ہیں ان کے خاندان والے. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. تو وہ ہوتا یہ ہے کہ وہ اگر ہمت کر کے جاتی بھی ہیں تو وہ اتنا لمبا کھنچ جاتا ہے کہ ان کے جو گواہان ہوتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور پیسے بھی ان بیچاریوں کے ضائع ہوتے ہیں. تو ہم ان کو نیٹ ورکنگ کرتے ہیں، ہم ان کو فری ایسے آرگنائزیشن سے ملوا دیتے ہیں جو ان کو ہیلپ کر سکے. لائک وائز میرے خیال میں سب سے ملا کے اگر کرنا شروع کریں، سزائیں یقینی ہونی چاہیے اور سخت ہونی چاہیے اور اسپیڈی ہونی چاہیے. بالکل. ہر جلائی ہوئی لڑکی کے چاہے وہ تیزاب سے یا مٹی کے تیل سے ہو، اس کو اسپیڈی ٹرائل کورٹ میں ڈال دیا جائے. سزا ملیں گی تو لوگوں کو خوف و ڈر آئے گا. قوانین کے حوالے سے لوگوں کو بتائیں ڈیٹرنس قائم کرنا بڑا ضروری ہے. بہت ضروری ہے. مطلب پودوں کے لیے ہمارے پاس قانون ہے، جانوروں کے لیے ہمارے پاس قانون ہے، تو خواتین کے لیے بھی موجود ہے. یہ میں نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہے، لیکن اس کو سمجھنا اور اس کو لکھنا اس پر کرنا وہ بہت ضروری ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یو آر دا چوزن ون، یعنی آپ کو قدرت نے منتخب کیا ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. کوئی ایسا واقعہ بتائیں کہ کس طرح سے یہ آغاز ہوا، آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ مجھے ان لوگوں کے لیے کچھ کر گزرنا ہے، ان کے لیے مجھے کچھ کرنا ہے اپنی استطاعت سے بڑھ کے. مجھے افسوس ہے کہ میں نے یہ کام 2003 میں شروع کیا، جبکہ پارلر کا کام میں نے اس سے 20 سال پہلے شروع کیا. جی. تو میں سمجھتی ہوں کہ اور جب میرے پاس وہ بچی آئی جو کہ جس کی ناک نہیں تھی، آنکھ نہیں تھی، گردن چپکی ہوئی تھی، اور مجھے کہتی ہیں آپ اتنی بڑی بیوٹیشین بنی پھرتی ہیں، مجھے ٹھیک کریں. میں کانپ کے رہ گئی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش پہ ڈال رہے ہیں آپ، مگر شکر الحمدللہ. جب میں گھر گئی تو جہاں میں نے گڑ گڑا کے اپنے رب سے معافی مانگی کہ میں نے یہ کیوں نہیں دیکھا، یہ نہیں تھا کہ نظر نہیں آتا تھا، لیکن وہاں میں نے شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا، اور اس کے بعد سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوا. کیا واقعہ سنو، چھوٹی چھوٹی بچیاں، آپ اس کتنا پیار آتا ہے. کوئی کسی بچے کو تھپڑ مارتا ہے تو دوسرا آ کے کہتا ہے کیا کر رہے ہو بھائی. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک دادا جو ہے وہ 6-7 سال کی بچی کو جلتے تندور میں ڈال دے کہ یہ چوتھی بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے، یا ایک عورت جو ہے اس کو رول کر کے ہاتھ پاؤں باندھ کے اور مٹی چھڑک کر جو ہے وہ، کیونکہ وہ اس ڈیمانڈز پوری نہیں کر پا رہی تھی، اور وہ بھی ڈیمانڈز جو کہ غلط تھی. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ مطلب رونگٹے کھڑے کرتے ہیں. اور پھر ایسی کی صورت کہ جی تم نے مجھ سے شادی نہیں کی، پیاری سی بچی جس کو لوگ مانو کہتے ہوں کیونکہ اس کی آنکھیں نیلی رنگ کی تھیں، تو اس کی آنکھیں ہی دونوں ضائع ہو گئیں.
مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سا مرد ہے, یہ کون سی انا ہے, یہ کیسی بربریت اور وحشت ہم تو ہوتی پاپا ہے. یہی کہیں گے کہ یہ جہالت سے بھی جو آگے کا درجہ نا, یہ اس پہ فائز لوگ ہیں جو اس طرح کے کام کرتے مطلب ہیں. ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور اس رمضان میں جب ہم بات کرتے ہیں, میں ہر سال آتی ہوں, ہر سال بتاتی ہوں, ہر سال رمضانوں ہی میں لوگوں کے دلوں میں کوئی خوف آتا ہے, جبکہ ہمیں پورے سال ضرورت ہوتی ہے. تو مجھے تو ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ ویٹ نہ کرو, کیونکہ جو بھی بچی ہے وہ میری بچی ہے, آپ کی بچی ہے, اس کے ساتھ وہ سلوک نہ کرو. آپ کو قرآن میں کہا ہے کہ اگر آپ ظلم ہوتا ہوا دیکھیں, ہاتھ پکڑ لیں. آپ کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے. نہیں ہے تو اس کو زبان سے برا کہیں, اور اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں جو ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. تو میں سمجھتی ہوں گی کہ ہمیں اپنے مذہب کو سمجھنا چاہیے. We should not be, ہمیں پک اینڈ چوز نہیں کرنا چاہیے. دین میں مکمل داخل ہونے کے لیے کہا گیا ہے. اچھا آپا, بہت خوبصورت آپ نے کہا. آپا یہ بتائیے گا کہ اگر ہم فنڈ ریزنگ کی بات کریں یا پاکستانی عوام کی بات کریں, تو جو مخیر حضرات ہیں وہ پیش رہتے ہیں مدد کرنے کے لیے, تو فنڈ ریزنگ کس طرح سے آپ کرتی ہیں, کیا پروسیس ہے وہ؟ تو ہمارا پروسیس یہ ہے کہ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریے, اس میں ہمارے بہت سارے بینک اکاؤنٹس ہیں, اس میں آپ تھرو چیک جو ہے وہ ڈونیشن دیجیے, زکوٰۃ دیں, خیرات دیں, صدقات دیں. اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو اگر آپ کے پاس کوئی ہنر ہے تو آ کے ہماری بچیوں کو سکھائیے. اور اگر آپ نے سکھا دیا تو سکھا کے آپ نے ثواب کما کے جھاڑنا نہیں ہاتھ, ان کے لیے کوئی ایسا موقع دیجیے کہ وہ کام کر سکیں. چہرے سب بچیوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. جیسے بھی آپ نے کہا کہ ایک پمپل نکلتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے, پریشان ہوتے ہیں. تو کیا ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ میں ان کا کام نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے. وہاں پہ کون سا چہرہ ہو سکتے ہیں, کال سینٹرز ہیں, یا جو ایئرپورٹس میں اناؤنسمنٹ ہوتے ہیں, سرچ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب دیر سو مینی تھنگس جہاں پہ عورت کی شکل کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, ان کو ٹریننگ دینا ہمارا کام ہے, ان کو ٹریننگ دینا اس ادارے کا کام ہے جو کہ دی جا سکتی ہے. ان کے بچوں کی پڑھائی میں اپنا حصہ ڈالیے. ان کو کم از کم وہ بچیاں تو جو کہ جن کی مائیں جو ہیں وہ اتنی جل جاتی ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ان کے پاس جاتے ہوئے ڈرتے ہیں, ان بچوں کی پڑھائی اور ان کی اسکالرشپ میں مدد کریں تاکہ وہ اتنی کمزور مانا. جب ہم یہ ڈونیشن کی بات کر رہے ہیں, مدد کی بات کر رہے ہیں, تو جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دل کھول کر امداد کر سکیں, اس کے لیے ذرا تھوڑا سا انہیں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ علاج کتنا لمبا چلتا ہے, اس پہ کتنا خرچہ آتا ہے, تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ یہ کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ جناب ایک آدھی سرجری ہوگی اور کوئی معمولی سے خرچ کے اندر یہ کام ہو سکتا ہے. دیکھیں, ہم ظاہر ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ان بچیوں کو نہیں لے جا سکتے کیونکہ وہ بہت لمبا خرچہ ہوتا ہے. ہم گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں اور وہاں پر بھی خرچے ہوتے ہیں. سو ایک بچی کا آن این ایوریج 35-40 سرجریز ہوتی ہیں, تب جا کے وہ بہتر ہوتی ہے. پھر ان کا کسی دوسرے شہر سے آنا, ہم پورے پاکستان میں کام کرتے ہیں. اگر کوئی بچی خیرپور میں اس کے اوپر تیزاب پڑا ہے یا چیچا وطنی میں پڑا ہے, تو اس کو نیئرسٹ میڈیکل فیسلٹی میں لائیں اور یہ بھی دیکھیں کہ کیا وہاں پہ فیسلٹیز موجود ہیں, یا اس سے آگے لے کے جائیں. تو اخراجات بڑھتے چلے جاتے ہیں. آئی ووڈ سے کہ ایک سرجری کے لیے کوئی 80,000 روپیز کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ میں نہیں کہہ رہی کہ آپ ایک لڑکی کا پورا خرچہ لے لیں, آپ ایک جتنا بھی آپ کر سکتے ہیں آپ ڈونیٹ کریں. اسکرین پر اکاؤنٹ نمبر بھی چل رہا ہے, نمبر بھی چل رہا ہے. جو مخیر حضرات ہمیں دیکھ رہے ہیں, ڈونیٹ کیجئے, اور آپ ایک بہترین کام کر رہی ہیں تو ان کا ساتھ دیجئے, تاکہ جو وہ خواتین جو کہ کانفیڈنٹ نہیں رہی ہیں, جو کہ وکٹم ہیں, ان کا علاج ہو سکے.